أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: وكان الحسن أشبه الناس برسول الله خلقا وسعودا وهديا. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. شب شہادت امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام. آپ سب کو تسلیت پیش کرتا ہوں اور ہم سب تسلیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں. ماشاء اللہ. شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے بھی امام ہیں وہ رسول سے مشابہت رکھتے ہیں اور پہلے امام سے لے کر آخری امام تک رسول کی شبیہ ہیں سب لوگ. آخری امام کے بارے میں خود رسول اکرم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ المہدی من ولدی، کہ امام آخر جو ہے وہ میری اولاد سے ہوں گے اور ان کا نام اور ان کی کنیت میری کنیت ہوگی، اور وہ مجھ سے سب سے زیادہ مشابہ ہیں لوگوں میں، یعنی لوگوں میں وہ سب سے زیادہ اگر کسی سے شباہت رکھتے ہیں تو وہ مجھ سے رکھتے ہیں، خلقاً و خلقاً، شکل و صورت کے لحاظ سے بھی اور اخلاق کے لحاظ سے بھی. تو پہلے امام سے لے کے آخری امام تک سب جو ہیں وہ رسول سے مشابہت رکھتے ہیں. اور صرف ائمہ ہی کی بات نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں تو خاندان اہل بیت میں، خاندان نبی میں یوں کہہ لیجئے، بہت سے ایسی شخصیات ہیں جو رسول سے مشابہت رکھتی ہیں. آپ سنتے رہتے ہیں جناب علی اکبر کے بارے میں کہ انہیں شبیہ رسول کہا گیا ہے، اور خود امام حسین نے کہ جب آپ کو بھیج رہے تھے جنگ کی طرف تو وہ مشہور جملہ کہا تھا: اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، کہ اللہ گواہ رہنا اس قوم کے اوپر، فقد برز الیہم، میں ان کی طرف بھیج رہا ہوں اسے جو تیرے رسول سے مشابہ ہے، خلقاً و خلقاً و منطقاً برسولک، جو تیرے رسول سے جو ہے وہ مشابہت رکھتا ہے. اور جب ہم تیرے رسول کو دیکھنا چاہتے تھے تو ان کی زیارت کر لیتے تھے، جب وہ ان کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو ان کی زیارت کر لیتے تھے. تو ائمہ ہی کی بات نہیں ہے، خاندان رسالت میں کچھ اور بھی شخصیات ہیں جو رسول سے مشابہ رہی ہیں. لیکن امام حسن کے سلسلے سے بہت صاف احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ ائمہ میں سب سے زیادہ جو رسول سے مشابہ تھے وہ امام حسن تھے، دوسرے اماموں میں سب سے زیادہ جو مشابہ تھے. اب وہ مشابہت شکل و صورت والی بھی ہے، یعنی کہ شکل کے حساب سے آپ جو مشابہ تھے. انس بن مالک کہتا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مشابہ رسول اکرم سے امام حسن تھے، اور خود امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ امام حسن سینے سے لے کر سر تک، سینے سے لے کے سر تک رسول اکرم سے مشابہ تھے. تو اگر ظاہری شکل و صورت کے حساب سے آپ کہیں تو امام حسن سب سے زیادہ مشابہ تھے، اور جو واقعات اور روایتیں ملتی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو بولنے کا طریقہ تھا وہ بھی رسول کا طریقہ تھا.
آج ہی میں نے یہ روایت دیکھی ہے شہزادی فاطمہ سے، کہ آپ نے مخاطب کر کے کہا امام حسن کو، بیٹا تمہارا جو تکلم ہے، تمہارا جو بولنا ہے، وہ تمہارے نانا کی طرح ہے، تمہارے بابا کی طرح نہیں ہے۔ یہ جملے ہیں کہ تمہارے نانا کی طرح ہے، تمہارے بابا کی طرح نہیں ہے۔ اور اسی طرح یعنی کہ آپ کا گویا چلنا پھرنا، پوری حرکات جو ہیں وہ ظاہری جو جسمانی حرکات ہیں، یعنی کہ اگر جسمانی مشابہت آپ لگاؤ تو وہ ساری جو ہے وہ رسول کی مشابہت تھی۔ 5ویں امام سے یہ روایت ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ مدینے کے باہر گئے تھے، وہاں ایک اونچی سی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ دور سے لوگوں نے دیکھا کہ امام حسن جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں۔ رسول اکرم کی نگاہ پڑی، آپ مسکرائے تو جناب بلال سے رہا نہ گیا، اور آپ نے کہا کہ امام حسن کو دیکھ کے کہا کہ وہ جو آ رہے ہیں یا رسول اللہ، وہ بالکل ان کی چال جو ہے، ان کی رفتار جو ہے وہ آپ کی طرح ہے، یعنی گویا چلنے کا طریقہ اور وہ وقار جو تھا، وہ کہتے ہیں آپ بلال سے رہا نہ گیا، جناب بلال سے، اور کہا کہ وہ آپ کی طرح ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم مسکرائے اور کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو تم دیکھ بھی نہیں رہے ہو، ایک طرف جبرائیل ہیں، ایک طرف میکائیل ہیں، جو اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے رکھے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ امام حسن اسی طرح سے وقار کے ساتھ چلتے ہوئے جو ہے وہاں تک پہنچے تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سب کھڑے ہو گئے، وہ روپ تھا آپ کا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو وہ سب کے سب کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے گلے سے لگایا، بوسہ دیا اور کہا کہ تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، تم میرے جگر کا جو ہے وہ ٹکڑا ہو۔ اور کہتے ہیں اسی اسنا میں جو ہے وہ ایک دیہاتی عرب جو ہے وہ چلا آیا، اور ایک مرتبہ اس نے بغیر سلام کیے ہوئے کہا کہ تم میں کون محمد ہے، یعنی گستاخانہ لہجے میں کہا تم میں کون محمد ہے۔ تو اصحاب جو آس پاس کھڑے تھے انہیں تھوڑا غصہ آیا، رسول اکرم نے کہا ذرا رکو، اس کو بولنے دو، اور آپ نے کہا کہ میں ہوں محمد، بڑی نرمی کے لہجے میں کہا میں ہوں محمد۔ اس نے کہا ویسے تو میں پہلے ہی آپ سے دشمنی رکھتا تھا، لیکن آپ کو دیکھ کے اور زیادہ آپ کا دشمن ہو گیا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہتا آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اگر نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو نشانی تو بتاؤ، علامتیں تو بتاؤ۔ تو آپ نے کہا کہ میں بتاؤں کہ تمہاری فیملی میں کس نام سے پکارتے ہیں، تمہارے گھر کے باہر تمہیں کس نام سے پکارتے ہیں، تم کہاں سے چلے ہو، راستے میں تمہارے ساتھ کیا واقعات پیش آئے ہیں، یا وہ بتائے یا میرا بدن کا ٹکڑا بتائے، میں بتاؤں یا میرے بدن کا ٹکڑا بتائے، کوئی پارٹ بتائے بدن کا۔ اس نے تعجب سے کہا کہ بدن کا کوئی پارٹ بھی بولتا ہے؟ تو آپ نے فوراً امام حسن سے کہا بیٹا کھڑے ہو، بیٹا کھڑے ہو، یعنی آپ نے ثابت کیا کہ یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، بیٹا کھڑے ہو۔ کہتے امام حسن کھڑے ہوئے تو وہ کہنے لگا کہ خود جواب نہیں دے سکے تو بچے سے کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام حسن نے چند اشعار پڑھے اور پھر آپ نے کہنا شروع کیا، جب تو اپنے گھر سے چلا تو شدید اندھیرا ہو چکا تھا، جب تو راستے میں پہنچا تو بارش شروع ہو گئی، تھوڑا اور آگے بڑھا تو بجلی جو ہے وہ کڑکنے لگی، وحشت اور خوف کے مارے تیرا بدن جو ہے وہ کانپنے لگا، اور تو اسی حالت میں یہاں تک پہنچا ہے۔ کہتے ہیں جیسے ہی اس نے جملے سنے فوراً پلٹ کے کہنے لگا تم تو ایسا لگتا ہے جیسے میرے ساتھ تھے، کیا تمہارے پاس علم غیب ہے؟ اور یہ کہنے کے بعد فوراً اس نے کہا کہ بس اب میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے شہادتین کی تعلیم کی جائے۔ کہتے ہیں امام حسن نے کلمہ شہادتین پڑھایا، اور اس کے بعد تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب بھی یہ اصحاب امام حسن کو دیکھتے تھے تو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یہ وہ شخصیت ہے جسے اللہ نے تمام کمالات اور علم سے نوازا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ تو امام حسن ظاہری طور پر بھی جسمانی طور پر بھی، شکل و صورت کے لحاظ سے، بولنے کے لحاظ سے، چلنے کے لحاظ سے رسول اکرم سے مشابہ تھے۔ لیکن بات یہیں تک نہیں رہتی ظاہری اور جسمانی طور پر، کہتے ہیں کہ صفات کے لحاظ سے بھی، کردار کے لحاظ سے بھی سب سے زیادہ اگر کوئی رسول سے مشابہ ہے تو وہ امام حسن کی ذات ہے، اور یہ خود چھٹے امام کی روایت ہے۔ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کان الحسن اشبہ الناس برسول اللہ، امام حسن لوگوں میں سب سے زیادہ مشابہ تھے رسول سے، کاہے میں؟ خلقاً،
وَسُعُودًا وَہِدْيًا، یعنی کردار کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، رہبری کے لحاظ سے، یعنی صرف جسمانی طور پر آپ جو ہیں وہ ان کے مشابہ نہیں تھے، بلکہ اخلاق و کردار میں بھی اگر سب سے زیادہ کوئی رسول سے مشابہ تھا تو وہ امام حسن کی ذات تھی۔ آئیے ہم چند صفات کی طرف اشارہ کریں اور ان میں دیکھیں جو تاریخ میں ملتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں رسول اکرم کی قرآن نے جو اہم ترین صفت بیان کی ہے وہ عبادت بیان کی ہے۔ رسول اکرم کی اہم ترین صفت عبادت بیان کی گئی ہے کہ آپ اتنی عبادت کرتے تھے کہ اللہ کو روکنا پڑا، کہنا پڑا کہ کم کرو، قم اللیل الا قلیلا، اے میرے رسول آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں، عبادت آپ کو زحمت میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، آپ اپنی عبادت کم کیجئے۔ ان ناشئۃ اللیل، آپ کی جو عبادت تھی وہ راتوں کی اور دنوں کی عبادت جو تھی وہ مستقل عبادت تھی رسول اکرم کی۔ اہم ترین صفت رسول اکرم کی قرآن مجید میں اسے بتایا گیا ہے۔ آپ جب دعا اور مناجات کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں رسول اکرم، تو کہتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ فقیر مانگ رہا ہو جو بھوکا ہو، فقیر وہ والا فقیر جو بھوکا ہو، جسے روٹی کی ضرورت ہو، بارگاہ خدا میں جب کھڑے ہوتے تھے رسول اکرم تو آپ کی یہ حالت ہوتی تھی۔ یعنی یہ عبادت آپ سے بڑھ کے کوئی عابد نہیں تھا گویا اس زمانے میں۔ اور چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے میں امام حسن سے بڑھ کر کوئی عابد اور افضل نہیں تھا، یعنی آپ سب سے عابد ترین اور افضل ترین فرد تھے اپنے زمانے کی۔ جب وضو کرتے تھے امام حسن تو کہتے ہیں کہ پورا بدن جو ہے وہ کانپنے لگتا تھا، چہرے کا رنگ جو ہے وہ زرد پڑ جاتا تھا، اور جب لوگ پوچھتے تھے کہ فرزند رسول آخر یہ حالت کیوں، تو آپ کہتے تھے اگر کوئی خدا کے سامنے جا رہا ہے تو اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اگر کوئی خدا کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہے تو اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور جب مسجد کے دروازے پہ پہنچتے تھے تو ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے تھے یا محسنو قد اتاک المسیء، اے احسان کرنے والے، اے نیکی کرنے والے، قد اتاک المسیء، ایک گنہگار تیرے دروازے پر آیا ہے، ایک گنہگار تیرے دروازے پر آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ مسجد میں داخل ہوتے کہتے ہیں یا کریم تو جو ہے وہ مجھے بخش دے۔ تو امام کی عبادت اگر آپ دیکھیں تو بالکل آپ کی عبادت کا انداز جو ہے وہی ہے جو رسول کی عبادت کا انداز ہے، اور اس صفت میں آپ رسول کے جو مشابہ ہیں۔ روایتیں کہتے ہیں کہ 25 مرتبہ امام حسن نے جو ہے وہ حج کیا ہے، ان میں کچھ حج وہ تھے جو پیدل تھے، کچھ حج وہ تھے جو ننگے پاؤں تھے، پیدل سواری والے کچھ وہ تھے جو پیدل تھے، چلو مگر اس میں جوتے پہنے ہوئے ہیں، لیکن کچھ وہ تھے کہ جس میں آپ بالکل جو ہے وہ ننگے پاؤں ہوتے تھے، اور ایسے جو ہے آپ نے 25 حج کیے ہیں۔ اس دوران جو ہے وہ آپ کا پاؤں جو ہے ورم کر جاتا تھا، سوجن آ جاتی تھی پاؤں میں اور تکلیف ہوتی تھی، چل نہیں پاتے تھے۔ ایک ایسے ہی حج کے سفر میں آپ کا پاؤں جو ہے وہ سوج گیا، ورم کر گیا اور چلنے میں تکلیف ہو رہی تھی، تو جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے کہا فرزند رسول آپ سوار ہو جائیے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ آپ کو آرام مل جائے۔ آپ نے کہا نہیں، میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت اسی طرح سے کروں گا، اسی حالت میں جاؤں گا۔ اور پھر آپ نے کہا پریشان نہ ہو، آگے ایک منزل آئے گی جہاں تمہیں ایک تیل بیچنے والا ملے گا، ایک روغن فروش ملے گا، جس قیمت میں بھی دے وہ لے لینا، وہ میرے مرض کی دوا ہے، جس قیمت میں بھی دے لے لینا۔ تو کہتے ہیں کسی نے کہا فرزند رسول آگے تو کوئی منزل ہی نہیں ہے، ابھی نزدیک میں کوئی منزل نہیں ہے کہ جہاں قافلہ ٹھہرے گا۔ آپ نے کہا نہیں ہے، اور ابھی کچھ دیر چلے تھے کہ ایک منزل جو ہے وہ دکھائی دی۔ آپ نے کہا قافلہ روکو، کچھ دیر آرام کر لیا جائے، اور کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا جو روغن فروش تھا، جو تیل بیچ رہا تھا۔ صحابہ جو آپ کے نزدیک تھے اس کے پاس گئے اور کہا ہمیں یہ تیل چاہیے۔ اس نے پوچھا کس کے لیے چاہیے؟ کہا فرزند رسول کے لیے چاہیے۔ اس نے کہا تو پھر مجھے خود ان کے پاس لے کے چلو۔ کہتے ہیں کہ وہ روغن فروش کو امام کے پاس لے کے آئے، اس نے وہ تیل جو ہے وہ امام کی خدمت میں پیش کیا اور کہا فرزند رسول مجھے اس کی قیمت نہیں چاہیے۔ کہا تو پھر؟ کہا بس میرے لیے ایک دعا کر دیجئے، میری بیوی حاملہ ہے، کبھی بھی بچہ ہو سکتا ہے، آپ اتنی دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بیٹا دے
اور وہ بیٹا محب اہل بیت ہو. بس اتنی دعا کر دیجئے, مجھے بیٹا ہو اور وہ محب اہل بیت ہو. امام نے کہا جاؤ اپنے گھر واپس جاؤ. اللہ نے ہماری دعا کو سن لیا اور کہتے ہیں کہ یہ واپس آیا اپنے گاؤں میں جو نزدیک میں تھا, اور اس نے دیکھا کہ اس کے یہاں جو ہے وہ اللہ نے بیٹا دیا ہے. پھر واپس آیا اور آ کے امام کو جو ہے وہ شکریہ ادا کیا. صلوات پڑھ دے محمد رہا. تو آپ نے اگر آپ کی عبادت کو اس طرح سے دیکھا جائے تو بالکل آپ کی جو عبادت ہے وہ رسول اکرم کی عبادت سے جو ہے وہ شباہت رکھتی ہے. آپ کے زمانے میں آپ سے بڑھ کے کوئی عابد اور آپ سے بڑھ کر کوئی جو ہے وہ دوسرا نہیں تھا عبادت کے سلسلے سے. دوسری صفت جو رسول اکرم سے بہت مشابہ ہے امام حسن میں, وہ ہے انس با قرآن. قرآن سے بہت انس رکھتے تھے. اچھا, رسول اکرم کے لیے بھی بہت ملتا ہے کہ آپ بہت قرآن پڑھتے تھے. رسول اکرم بہت قرآن کی تلاوت کرتے تھے. کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے متعدد سورے پڑھا کرتے تھے آپ. بہت سے سورے جو ہے وہ پڑھتے تھے, اور بعض آیتوں پہ جو ہے وہ روتے تھے. جب پڑھتے تھے اس کو تو آیتوں کو جو ہے وہ پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ روتے تھے. تو رسول اکرم کے لیے ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت بہت کرتے تھے. اور چھٹے امام سے یا پانچویں امام سے روایت ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے تھے تو بڑی اچھی آواز میں پڑھتے تھے. رسول اکرم جب قرآن پڑھتے تھے بڑی اچھی آواز میں پڑھتے تھے. بالکل ایسے ہی امام حسن کے لیے ملتا ہے. امام حسن قرآن مجید سے بہت انس رکھتے تھے, اور آپ بارہا قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے دن میں. سونے سے پہلے روایت یہ کہتی ہے سورہ کہف کی تلاوت کرتے تھے آپ. امام حسن سونے سے پہلے سورہ کہف کی تلاوت کرتے تھے. اور قرآن مجید کی تفسیر بھی کہتے ہیں کہ بچپنے ہی سے آپ کو اتنا انس تھا کہ آپ قرآن مجید کی تفسیر کرتے تھے. کہتے ہیں کہ مسجد نبوی تھی, رسول اکرم بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ, شاہد اور مشہود کی تفسیر کیا ہے؟ قرآن مجید میں جو لفظ استعمال ہوا ہے شاہد و مشہود, کہ اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ امام حسن ایک کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے, اور آپ نے وہیں سے کہا شاہد سے مراد رسول اکرم ہے اور مشہود سے مراد روز قیامت ہے. اور پھر آپ نے کہا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے میرے نبی, ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے, ہم نے آپ کو مبشر بنا کے بھیجا ہے, ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے. اور کیوں نہ ہو قرآن میں اتنا انس, جن کے گھر میں قرآن اترا ہو, جن کی ابتدا قرآن ہو, جن کی انتہا قرآن ہو. اگر ان کو انس قرآن سے نہیں ہوگا تو پھر کسے ہوگا؟ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. تیسری اہم صفت جو رسول اکرم میں بہت پائی جاتی تھی, اور وہ پھر امام حسن میں بھی اسی طریقے سے دیکھنے کو ملتی ہے تاریخ کے اندر, وہ ہے تواضع, تکبر کا نہ ہونا, اپنے کو ایک عام آدمی کی طرح لوگوں کے سامنے رکھنا. قرآن مجید میں رسول اکرم کے لیے ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, اے میرے رسول اپنے شانوں کو مومنین کے لیے جھکا دو. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ رسول اکرم نبی ہونے کے باوجود, افضل الانبیاء ہونے کے باوجود, کبھی تاریخ نہیں کہتی کہ آپ اگر کہیں بیٹھے ہوں اور کوئی سامنے بیٹھے, اب یا تو آپ بالکل سامنے بیٹھے ہو, لوگ اس طرح بیٹھے ہوں, اگر بیٹھتے تو گول دائرے میں بیٹھتے تھے. کبھی نہیں دیکھا گیا کہ لوگ بیٹھے ہوں آپ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں. مثلا گول تکیہ جیسے ڈال دیتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں نشستوں میں, محفلوں میں ہوتا ہے کہ وہ گول تکیہ لگا کے بیٹھ گئے, یا بیٹھے ہوئے ہوں لوگوں کے بیچ میں, آپ نے جو ہے پیر پھیلا لیا ہو, آنے والے کا انتظار کر رہے ہو کہ وہ سلام کرے. کبھی کوئی سلام میں رسول اکرم پہ جو پیش ہی نہیں لے گیا. جیسے ہی کوئی آج, سب سے پہلے سلام کرنے والے جو ہیں وہ رسول اکرم ہوتے تھے. تو یہ رسول اکرم کی اہم ترین سیرت ہے جو قرآن مجید کہتا ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, اے میرے رسول اپنے شانوں کو مومنین کے لیے جھکا دیجئے. کہتے ہیں کہ بالکل یہی اہم ترین صفت جو رسول کی تھی یہ امام حسن میں تھی, اور امام حسن بہت مشابہ تھے رسول اکرم سے اس صفت کے اندر.
ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، جب آپ کے چلنے کا وقت ہوا تو ایک بوڑھا جو ہے وہ داخل ہوا اس جگہ پر۔ جب وہ داخل ہوا، امام باہر نکلنے والے تھے، تو ایک مرتبہ امام اس کی طرف متوجہ اور کہا کہ خوش آمدید، ویلکم۔ اور پھر آپ نے کہا کہ اب ہم چلنے لگے تو آپ آئے ہیں، دیکھیے آپ انداز دیکھیے، اب ہم نکل رہے ہیں تو آپ تشریف لائیں، آپ آئے ہیں، کیا اجازت ہے کہ میں جاؤں؟ اللہ اکبر، کیا اجازت ہے کہ میں جاؤں؟ کہتے ہیں کہ وہ بوڑھا شرمندہ سا ہوا اور اس نے کہا فرزند رسول ہماری اجازت بھی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن یہ امام کا وہ تواضع کہ آپ جو ہے فرزند رسول ہے، آپ خلیفہ رسول ہیں، لیکن آپ کی صورت یہ ہے کہ اگر وہ آ گیا ہے اس کو بٹھا بھی رہے ہیں، اس سے نکلنے کے لیے اجازت بھی مانگ رہے ہیں۔ آپ کے لیے ملتا ہے کہ جب آپ اگر نکل رہے تھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ فقیر بیٹھے ہوئے ہیں راستے میں، ان کے سامنے کچھ روٹی رکھی ہوئی ہے تھوڑی چھوٹی چھوٹی، آپ سواری پہ تھے، بغل سے گزر رہے تھے، کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ پلٹ کے کہا فرزند رسول آئیے ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے۔ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرزند رسول آئیے ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے۔ کہتے ہیں کہ امام اترے، بیٹھ گئے، اور صرف بیٹھے ہی نہیں، ان کے ساتھ کھایا، ان کے ساتھ کھایا، اور صرف کھایا نہیں، اس کے بعد کہا میں نے تمہارے یہاں کھایا، اب تم میری دعوت کو قبول کرو۔ اور کہتے ہیں کہ انہیں اپنے گھر لائے، اپنے دسترخوان پہ کھلایا، اور جب چلنے لگے تو لباس جو ہے وہ ہدیے میں دیا۔ جب چلنے لگے تو لباس جو ہے وہ ہدیے میں دیا۔ تو رسول اکرم کی اہم ترین صفت، تیسری اہم ترین صفت تواضع ہے، جسے قرآن نے بیان کیا ہے، اور امام حسن اس میں رسول اکرم سے سب سے زیادہ مشابہ نظر آتے ہیں۔ رسول اکرم کی چوتھی اہم صفت جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے اور آپ روایتوں میں دیکھیں، وہ ہے شجاعت ہے رسول اکرم کی۔ رسول اکرم کی شجاعت، امیر المومنین جیسا بہادر شخص وہ رسول اکرم کی شجاعت کے بارے میں کہتے ہیں کہ جنگوں میں سب سے نزدیک اگر کوئی دشمنوں کے ہوتا تھا تو وہ رسول اکرم ہوتے تھے، ورنہ کمانڈر اور ایسے لوگ تو کہاں رہتے ہیں؟ مثلا پہلی بات تو جنگوں میں آتے ہی کہاں ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ رسول اکرم جو ہے وہ دشمنوں کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ جب امام فرماتے ہیں، اب امیر المومنین اگر یہ بات کہیں تو سوچنے کی ہے، امیر المومنین اگر یہ بات کہیں، کہتے ہیں کہ جب لڑائی شدید ہو جایا کرتی تھی، جنگ میں شدت آ جایا کرتی تھی، تو ہم اگر پناہ لیتے تھے تو رسول کے پاس جا کے پناہ لیتے تھے، ہم رسول کے پاس جا کے پناہ لیتے تھے اگر شدید ہو جاتی تھی لڑائی۔ امام حسن میں یہ صفت جو ہے، اگرچہ امیر المومنین نے اپنے تمام بچوں کو جنگ کے فنون سکھائے تھے، اس بحث میں نہیں جانا ہے، شمشیر زنی ہو، تیر زنی ہو، ساری چیزیں امیر المومنین نے اپنے بچوں کو سکھائی تھی، لیکن یہ بہادری وہ ہے کہ جو ان بچوں کو اگر علی سے ملی ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ رسول اکرم سے بھی ملی ہے۔ جب جنگ جمل ہوئی اور ام المومنین عائشہ، میں تو احترام سے ہی نام لیتا ہوں، ام المومنین عائشہ جو ہے وہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کے آئی یا اونٹنی کے اوپر بیٹھ کے آئی، چاروں طرف سے لوگ اس کو گھیرے ہوئے تھے۔ امیر المومنین نے بھانپ لیا کہ جنگ جیتنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس اونٹنی کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، اگر یہ اونٹنی ڈھہ گئی، یہ اونٹنی گر گئی تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ نے محمد حنفیہ کو بلایا اور کہا بیٹا محمد حنفیہ ذرا آؤ، اور کہا یہ نیزہ لو اور کوشش کرو کہ اس اونٹنی کو نہر کر دو، یعنی گویا اس کو اس طرح مارو کہ یہ گر جائے، نہر کر دو، چونکہ اونٹ وغیرہ کو ذبح نہیں کہتے، اس کے لیے نہر کرنا کہتے ہیں، وہ اس طرح کر کے مارتے ہیں تو وہ نہر کرنا کہتے ہیں اس کو۔ تو آپ نے کہا بیٹا محمد حنفیہ جاؤ اور اس اونٹنی کو نہر کر دو۔ کہتے ہیں محمد حنفیہ نے نیزہ لیا، آئے اور نیزے کو اونٹنی کی طرف پھینکا، لیکن جو اونٹنی کو گھیرے ہوئے لوگ تھے ان کی وجہ سے حملہ ناکام ہو گیا۔ اور کہتے ہیں کہ حملہ ناکام ہوا، جناب محمد حنفیہ واپس آئے، نیزہ لا کے امام علی کو دیا، کہتے ہیں امام علی نے امام حسن کو بلایا اور وہ نیزہ پھر جو ہے وہ امام حسن کو دیا اور کہا بیٹا آپ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ امام حسن گئے اور آپ نے جو نیزے سے حملہ کیا تو آپ کا حملہ کامیاب ہوا،
اونٹنی جو ہے وہ زمین پہ گر گئی. وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے امیر المومنین کے پاس آئے, نیزے کو اس طریقے سے لیے ہوئے تھے کہ اس میں سے خون ٹپک رہا تھا. کہتے ہیں کہ جب محمد حنفیہ نے یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ شرمندہ ہوئے, اپنے سر کو جو جھکایا. کہتے ہیں کہ جیسے ہی امام علی نے یہ منظر دیکھا فوراً محمد حنفیہ سے کہا, بیٹا شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تم میرے بیٹے ہو, حسن جو ہیں وہ رسول کے بیٹے ہیں. یہ علی کا جگر ہے کہ تم میرے بیٹے ہو محمد حنفیہ, اور حسن جو ہیں وہ رسول کے بیٹے ہیں. تو رسول سے اس صفت میں بھی سب سے زیادہ اگر ائمہ میں کوئی مشابہ نظر آتا ہے, جو روایتیں کہتی ہیں, وہ امام حسن کی ذات گرامی. معاویہ جیسا دشمن امام حسن کے شجاعت کے بارے میں کہتا ہے, یہ وہی ہیں کہ موت جن کے باپ کے پیچھے پیچھے چلتی ہے. جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہے کہ جو موت سے قطعاً نہیں ڈرتے ہیں. تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جسمانی طور پر رسول اکرم سے مشابہ ہیں, وہیں صفات میں بھی, اخلاق میں بھی, کردار میں بھی رسول اکرم سے سب سے زیادہ جو ہے مشابہ نظر آتے ہیں. اور ایک اہم ترین صفت قرآن جس کی طرف اشارہ کرتا ہے رسول اکرم کی, وہ ہے عفو و بخشش. رسول اکرم کا لوگوں کو معاف کر دینا, ان کی خطاؤں سے درگزر کر جانا, یہ رسول اکرم کی ایک اہم ترین صفت بیان کی گئی ہے. لو کنت فظا غلیظ القلب, اے میرے رسول اگر آپ سخت دل ہوتے, لانفضوا علیہ, تو یہ سب آپ کی طرف سے بکھر جاتے, ادھر ادھر ہو جاتے. لیکن آپ جو ہے وہ استغفار کیجئے لوگوں کے لیے, ان لوگوں سے جو ہے وہ مشورہ کیجئے, ان کے اوپر جو ہے وہ رحم کیجئے. یعنی رسول اکرم کی ایک اہم ترین صفت یہی اور تاریخ میں ملتا بھی ہے آپ کی زندگی میں جب آپ دیکھیں گے. تو اگر آپ دیکھیں فتح مکہ کو ہی دیکھ لیں آپ, فتح مکہ میں مکہ مکمل طور پر فتح کر لیا تھا رسول اکرم نے, چاروں طرف سے لوگوں کو گھیر لیا تھا, اور جو مکے کے کفار تھے ان کی بھی حالت خراب ہو گئی تھی, چونکہ 20 سال تک رسول اکرم کو انہوں نے ہی اذیت دی تھی, 20 سال تک. اور صرف اذیت نہیں دی تھی, رسول اکرم کے عزیز اور رشتہ داروں کو انہوں نے قتل کیا تھا. اور پھر سعد بن عبادہ جس کے ہاتھ میں پرچم تھا, وہ بھی چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا, الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن جو ہے وہ انتقام کا دن ہے. تو ظاہر سی بات ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مکے والوں کے دل میں کیا چل رہا ہوگا کہ کیا ہوگا. لیکن کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم کو پتا چلا کہ سعد بن عبادہ یہ پرچم لیے ہوئے ہیں اور وہ یہ اعلان کر رہے ہیں, آپ نے فوراً کہا پرچم ان سے لے لو اور پرچم علی کے ہاتھ میں دے دو. اور پھر آپ نے اہل مکہ سے مخاطب ہو کے کہا, تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ کہا ہم آپ کے بارے میں اچھائی کے علاوہ کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں, ہم آپ کے بارے میں ایسے ہی سوچتے ہیں جیسے اپنے باپ اور بھائی. تو مطلب کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے کہا کہ تو آج میں تمہارے بارے میں وہی کہوں گا اور وہی فیصلہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے ان بھائیوں کے لیے کیا تھا جنہوں نے ان پر ظلم کیا تھا. اور پھر وہی آیت پڑھی جو جناب یوسف نے پڑھی تھی, لا تثریب علیکم اليوم, آج تمہارے اوپر کوئی جو ہے وہ جرم نہیں ہے, اللہ تمہیں جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے, وہ ارحم الراحمین, اور وہ ارحم الراحمین ہے. اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ تم آزاد ہو, میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے. تو رسول اکرم کی ایک اہم ترین صفت جسے قرآن میں بیان کیا گیا ہے وہ عفو و بخشش ہے, معاف کر دینا ہے. کہتے ہیں کہ جب جنگ حنین ہوئی تو جو اس کا جو سردار تھا, دوسری طرف سے قبیلہ ثقیف اور قبیلہ حوازن نے جسے چڑھایا تھا, اور اس نے جو ہے وہ جنگ کر دی اور جنگ حنین ہو گئی. اگرچہ اس میں اسلام جو ہے وہ اور مسلمین کی فتح ہوئی, بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا, 6000 کے قریب اسیر آئے ہاتھ میں, 6000. اور وہ جو ان کی طرف سے تھا وہ بھاگ گیا, چھپ گیا کہیں, مالک بن عوف وہ چھپ گیا. لیکن جب اسے پتا چلا کہ رسول اکرم نے وہ جو اسیر لیے ہیں اور جو دشمن ہیں ان کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کیا ہے, تو وہ آیا رسول اکرم کے سامنے, اس نے امان مانگی, آپ نے اسے معاف کیا, اس کے جو بچے اسیر تھے انہیں بھی چھوڑ دیا آپ نے. تو کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا اس کے بعد رسول اکرم کے اس عفو و بخشش کو دیکھ کر. امام حسن میں یہ صفت بالکل رسول اکرم سے ایسی مشابہ تھی کہ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے اور امام حسن کی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کس طرح کی عفو و بخشش تھی امام حسن کی.
جناب ابن عباس سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ امام حسن کچھ بنو ہاشم کے ساتھ ایک گلی سے گزر رہے تھے، وہاں کچھ بنی امیہ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں ایک شام سے آیا ہوا آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون ہے جو اتنے وقار کے ساتھ جو وہ چلے آ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان میں یہ حسن مجتبیٰ ہیں اور جو ہیں یہ بنو ہاشم ہیں ان کے ساتھ۔ کہتے ہیں وہ اٹھا، اپنے لوگ کو ساتھ لیا اور ایک مرتبہ جا کے کہا کہ تم بھی اسی راستے پہ چل رہے ہو جس راستے پہ تمہارا باپ چل رہا تھا؟ دیکھیے شامی ہے نا، کہتا تم بھی اسی راستے پہ چل رہے ہو جس راستے پہ تمہارا باپ چل رہا تھا؟ تو آپ نے کہا وائے ہو تجھ کے اوپر، تو نہیں جانتا ہے کہ میرے باپ کے اسلام میں کیا کیا کارنامے ہیں؟ تو اس نے فوراً پلٹ کے کہا تمہارا باپ بھی کافر تھا اور تم بھی کافر ہو۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے جملہ کہا، بنی ہاشم میں سے ایک جوان نے ایک زوردار تماچا مارا، اور کہتے ہیں جیسے ہی تماچا لگا زمین پہ گر گیا۔ اب امام حسن کو دیکھیے آپ، کہتے ہیں کہ امام حسن نے فوراً اپنی ردا اتاری اور اس کے اوپر ڈال دی، بازوؤں سے پکڑ کے اٹھایا، اور جو آپ کے ساتھی تھے ان سے کہا تم مسجد جاؤ اور نماز پڑھو، اور اسے لے کے اپنے گھر آئے، اس سے کہا تم آرام کرو، اس کے بعد کھانا کھلایا، اس کے بعد جو ہے وہ لباس دیا، اور اس کے بعد جب مسجد آئے تو لوگوں نے کہا فرزند رسول دشمن کے ساتھ ایسا برتاؤ؟ آپ نے کہا میں نے اپنی عزت اور تمہاری عزت کچھ مال دے کر جو ہے وہ خرید لی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے اس شامی کو کہتے سنا گیا تھا کہ میں اب تک سب سے زیادہ جسے دشمن رکھتا تھا وہ یہ تھے، لیکن اب سب سے زیادہ جسے دوست رکھتا ہوں وہ حسن ابن علی ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ تو امام حسن رسول اکرم سے عفو و بخشش کی جو صفت تھی اس میں بہت مشابہت تھی، بہت تکلیف دی ہے امام حسن کو، مگر امام حسن کا جو ریاکشن ہوتا تھا، امام حسن جو رد العمل دکھاتے تھے اس کے اوپر، وہ کچھ ایسا ہی ہوتا تھا۔ کہیں نہیں یہ لوگ بخشتے تھے بنی امیہ۔ امام مسجد میں داخل ہوئے، چند بنی امیہ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جیسے ہی امام کو دیکھا مذاق اڑانا شروع کر دیا، تانے دینا شروع کر دیے۔ کہتے ہیں کہ امام نے سب کچھ سنا، گئے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر متوجہ ہوئے، وہ کہا کہ جو تم نے کہا وہ میں نے سن لیا ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ اللہ تمہیں جو حکومت ملی ہے اللہ اس سے دگنی حکومت ہمیں دے گا، یعنی جتنے سالوں کی حکومت تمہیں ملی ہے اللہ اس سے زیادہ حکومت ہمیں دے گا، اس سے دگنی حکومت ہمیں دے گا۔ تمہاری اس حکومت میں تو ہم پھر بھی کچھ آرام میں ہیں، لیکن جب ہمیں حکومت ملے گی تو تمہیں کوئی آرام نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر! مگر کیسا کردار تھا، دشمن ہی میں سے ایک آدمی بولتا ہے مگر آپ سے یہ توقع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آپ سخاوت مند ترین آدمی ہیں، آپ افضل ترین آدمی ہیں، تو کیسے آپ کی طرف سے ہمیں راحت نہیں ملے گی؟ تو آپ نے پلٹ کے کہا تمہیں نے جو حکومت حاصل کی ہے وہ شیطان نے سیاست کے ذریعے سے حاصل کی ہے، لیکن ہمیں جو حکومت ملے گی وہ الہی سیاست کی بنیاد پہ ملے گی، اور الہی سیاست میں ایسے لوگوں کی جو سزا رکھی گئی ہے انہیں وہی سزا ملے گی، لہذا اس لحاظ سے تمہیں ہمارے یہاں سے کوئی راحت نہیں ملے گی۔ آپ دیکھیں یہ وہ عفو بخشش کا طریقہ امام حسن کا۔ چھٹے امام فرماتے اشبہ الناس برسول اللہ، صفات میں بھی آپ رسول اکرم سے سب سے زیادہ مشابہ ہیں۔ گھر کے باہر بیٹھے ہیں، ایک آدمی سامنے سے آتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ گدھے پہ سوار ہے، اور کیا کہتا ہے؟ السلام علیک یا مذل المومنین، استغفر اللہ، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے آپ پر سلام ہو۔ جس کے گھر سے عزت بٹتی ہو اس کو اگر ایسا جملہ کہا جائے تو آپ سمجھتے ہیں اس کے کلیجے کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ امام حسن ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے پلٹ کے کہا ارے بھائی فیصلہ کرنے میں جلدی کیوں کرتے ہو؟ تم نے جو بات کہی تو فیصلہ کرنے میں اتنی جلدی کیوں کرتے ہو؟ آؤ بیٹھو۔ کہتے ہیں وہ اترا اور آپ نے اس سے بڑے آرام سے کہا یہ بتاؤ تم نے کہا کیوں ایسا؟ کیا وجہ ہے تم نے ایسا کہا؟ ایسا اس لیے کہا حکومت آپ کے پاس تھی، خلیفہ آپ تھے، اور آپ نے معاویہ کے حوالے کر دی کہ جو ظالم ہے، نہ کتاب خدا پہ عمل کرتا ہے نہ سنت رسول پہ عمل کرتا ہے۔ آپ کے پاس تھی یہ، آپ نے اس کے حوالے کر دی۔
تو آپ نے کہا کہ میرے بابا نے رسول اکرم سے ایک حدیث نقل کی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب زیادہ کھانے والا میری امت کے اوپر مسلط ہوگا، اور کہا وہ معاویہ ہے، زیادہ کھانے والا میری امت پر مسلط ہوگا، اور کہا وہ وقت آ گیا ہے، وہ معاویہ ہے۔ اس نے کہا یہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ہے؟ کہا یہ رسول اکرم کی حدیث ہے۔ تو تھوڑا نرم ہوا اور ایک مرتبہ پلٹ کے کہنے لگا اچھا یہ بتائیے آپ کی محبت کا کیا فائدہ ہے؟ آپ نے کہا ہماری محبت ہر جگہ فائدہ پہنچائے گی، چاہے تم ظالم کے یہاں اسیر ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا ہماری محبت گناہوں کو ایسے ہی جھاڑ دیتی ہے جیسے ہوا جو ہے وہ درخت سے سوکھے پتوں کو جھاڑ دیتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ امام حسن کی شخصیت اہم ترین شخصیت اور مظلوم ترین شخصیت۔ پتہ نہیں امت کو کیا بیر تھا کہ جو رسول سے سب سے زیادہ مشابہ ہوگا اسی کو سب سے زیادہ اذیت دیں گے، جو رسول سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے انہی کو سب سے زیادہ اذیت دیں گے۔ امام حسن نے کہتے ہیں کہ امام حسین سے بھی زیادہ بعض موقع پہ جو ہے وہ روایتیں ملتی ہیں کہ وہ جو اذیت دیکھی ہے نا، جو تکلیفیں دیکھی ہیں، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ امام حسن جب کبھی ان لوگ کو دیکھتے تھے نا جنہوں نے شہزادی کے اوپر دروازہ گرایا تھا تو دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے جب کوئی ادھر سے آتا تھا گلی میں سے۔ تو کسی نے پوچھا تھا ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ امام حسین تو ایسا نہیں کرتے۔ تو آپ نے کہا تھا میں نے دیکھا تھا انہیں تماچے مارتے ہوئے اپنی ماں کو۔ میں نے انہیں دیکھا تھا اپنی ماں کو تماچے مارتے ہوئے، میں نے دیکھا تھا دروازے پہ آگ لگاتے ہوئے۔ یعنی امام حسن کے وہ ساری چیزیں ذہن میں آ جاتی تھی جب ان لوگوں کا چہرہ جو ہے وہ سامنے آتا تھا۔ ایک شاعر تھا واصل شیرازی، آئیے تیار ہو جائیے آہستہ آہستہ، مظلوم شخصیت ہے، چند جملے مصائب کے ہوں گے اور مجھے امید ہے آج شہزادی آ گئی ہوں گی۔ وہی جملے سے سمجھیے میں نے کیوں کہا شہزادی آ گئی ہوں گی۔ واصل شیرازی ایک شاعر تھا بہت بڑا، شاعر کے ساتھ ساتھ وہ کاتب بھی تھا، لکھتا بھی تھا، بہت اچھی رائٹنگ تھی اس کی۔ اس نے 67 قرآن لکھے ہیں اپنے ہاتھ سے اس زمانے میں، 67، چونکہ اس طرح تو چھاپنے کا کوئی وہ نہیں ہوتا تھا اس وقت، 67 قرآن جو ہے وہ اس نے لکھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے اس کی آنکھوں میں درد رہنے لگا، بہت پریشان ہو گیا اور آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ کم ہوتی جانے لگی اس کی۔ کہتے ہیں کہ وہ کسی حکیم کے پاس گیا تو حکیم نے کہا کہ علاج تو ہو جائے گا لیکن اب کے بعد اب تم لکھ نہیں سکتے، بس تمہیں لکھنا چھوڑنا ہوگا، اگر تم نے لکھا تو سمجھو تم اندھے ہو جاؤ گے، بالکل پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی جو کچھ تھی، لیکن وہ کہاں ماننے والا تھا، اس نے پھر قرآن لکھنا شروع کر دیا اور کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ بالکل چلی گئی، نابینا ہو گیا اور اب کوئی علاج نہیں تھا، ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں ائمہ سے متوسل ہوا تو کہتے ہیں کہ رسول اکرم جو ہیں وہ خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ تم صحیح ہو جاؤ گے، ہاں میرے حسین کے لیے ایک مرثیہ لکھو، اگر تم حسین کے لیے کوئی مرثیہ لکھو گے تمہاری بینائی واپس آ جائے گی۔ لیکن وہ پلٹ کے کہتا ہے کہ اس کے بعد شہزادی میرے خواب میں آئی اور شہزادی نے کہا حسین سے پہلے میرے حسن کے لیے مرثیہ لکھنا، حسین سے پہلے میرے حسن کے لیے مرثیہ لکھنا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام حسن کتنی مظلوم شخصیت تھے اور آپ کے مصائب کتنے عظیم مصائب ہیں، آپ کے مصائب کتنے عظیم مصائب ہیں۔ آپ کہتے تھے کہ مجھے زہر سے جو ہے وہ شہید کیا جائے گا، زہر دیا جائے گا، کئی مرتبہ اس درمیان کوشش کی گئی ہے آپ کو زہر دینے کی اور دیا بھی گیا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جو آخری زہر دیا گیا ہے یہ بادشاہ روم کے یہاں سے آیا تھا، وہاں سے منگایا تھا معاویہ نے۔ کہتے ہیں کہ اگر دریا میں اس کو ڈال دیا جائے ایک بھی قطرہ نا تو کہتے ہیں کہ دریا میں جتنے بھی حیوان ہیں وہ سب مر جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں کہ وہ قطرہ جو ہے وہ جو گلاس میں ڈالا گیا، کہتے ہیں کہ وہ امام حسن نے پیا ہے۔
بس اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس کا اثر یہ تھا کہ اگر دریا میں ڈال دیا جائے تو دریا کے سارے جانور مر جائیں. اللہ اکبر. اور وہ قطرہ جو ہے وہ امام نے پیا ہے اس گلاس کے اندر جو تھا, جودہ بنت اشس نے جو ڈالا تھا. امام جب اٹھے رات میں, آپ کو پیاس لگی اور آپ نے وہ پانی پی لیا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امام کے جگر کا کیا حال ہوا ہوگا. لہٰذا جب وہ آپ سنتے ہیں نا کہ امام کے جگر کے ٹکڑے ہو گئے, وہ یقیناً امام کے جگر کے جو ہے وہ ٹکڑے ہو گئے, اور کہتے ہیں آپ نے جو قے کی ہے, ایک تشت منگوا کے جو قے کی ہے, کہتے ہیں کہ جگر کے ٹکڑے جو ہے وہ اس تشت میں آ گئے تھے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ یہ خبر جو ہے وہ گھر میں پہنچی. امام حسین بھی چلے, جناب زینب بھی چلی. کہتے ہیں کہ امام حسین پہنچے جناب زینب سے پہلے. ایک مرتبہ کہا بھائی کیا ہوا ہے؟ کہا مجھے زہر دے دیا گیا ہے. تو ایک مرتبہ آپ نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں وہ زہر دینے والا کون ہے؟ کہا کیوں, کیا تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ آپ نے پھر پلٹ کے کہا کہ بھیا لیکن یاد رکھو اللہ سب سے بڑا انتقام لینے والا ہے. یہ ہے امام حسین کا, امام حسن کا وہ عفو و بخشش, وہ تحمل اور وہ صبر. اللہ سب سے بڑا انتقام لینے والا ہے. کہتے ہیں کہ لیکن اتنے میں نظر پڑی کہ شہزادی زینب آ رہی ہیں. جیسے ہی شہزادی زینب کو آتے ہوئے امام حسن نے دیکھا, فوراً پلٹ کے کہا بھیا حسین اس تشت کو جو ہے وہ سامنے سے ہٹا دو, اس لیے کہ میری بہن زینب یہ منظر نہیں دیکھ پائے گی. اللہ اللہ, میں کہوں گا آقا حسن, ارے آپ شہزادی زینب کا صبر نہیں جانتے ہیں. شہزادی زینب وہ ہوگی جو 18 بنو ہاشم کے لاشوں کو دیکھے گی. شہزادی وہ ہوں گی جو اپنے بھائی حسین کے جنازے کے اوپر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھیں گی. اللہ اکبر. اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے جو وصیت کرنا شروع کی اور کہا بھیا حسن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ مجھے میرے نانا کے پاس دفنایا جائے. اور اے بھیا لیکن اگر وہاں کسی وجہ سے دفنانے نہ دیا جائے تو مجھے بقی میں میری ماں کے پاس جو ہے وہ دفنا دیا جائے, میری ماں کے پاس دفنا دیا جائے. اللہ اللہ. کہتے ہیں غسل و کفن دیا گیا, لیکن جب جنازے کو لے کے نکلے ہیں ام المومنین 40 بنی مروانیوں کے ساتھ سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہے. اور عزیزو صرف جنازے کو روکا ہی نہیں ہے, اس نے کہا میں دفن نہیں ہونے دوں گی. ارے اگر بات یہاں تک رہتی تو پھر بھی صحیح تھی. کہتے کہ تیروں کی بارش شروع ہوئی, لیکن امام کی وصیت تھی. بنو ہاشم نے تلوار کو نیام سے نہیں نکالا, امام حسن کے جنازے کو واپس لے کے ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے. جناب زینب دروازے کے اوپر کھڑی تھی, پوچھنا شروع کیا بھیا حسین جنازہ کیوں واپس آیا ہے؟ روایت کہتی ہے آپ نے جنازے کو رکھ کے کہا اور کہا بہن زینب سوال بعد میں کیجئے گا, ارے پہلے جنازے سے تیر نکالنے میں ہماری مدد کیجئے. اللہ, ارے میں زینب کے صبر کو بھی سلام کرتا ہوں. شہزادی ایک بھائی وہ ہے جس کے جسم میں آپ نے تیر دیکھے ہیں, ایک بھائی وہ ہوگا جس کا جسم آپ تیروں کے اوپر دیکھیں گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیم اللہ ماتم حسین.